یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے اس کی کمان میں قسطنطنیہ کے لشکر میں شرکت کی، وہ ہوں گے۔ بخاری اٹھاؤ نا، تاریخ کی کتابیں اٹھاتے ہو، بخاری 7 جگہوں پہ لے کے آیا ہے، کتاب الجہاد باب جہاد الروم 7 جگہوں، مسلم بھی لے کے آئے، بخاری کے متن میں موجود ہے، حاشیہ نہیں۔ قال محمود ابن ربیع، محمود ابن ربیع جو اس حدیث کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ قسطنطنیہ پر جو پہلا لشکر روانہ ہوا تھا علیہ یزید ابن معاویہ، اس کا سالار کون تھا؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ہم کیوں یزیدی؟ اسی لشکر میں اللہ میرے نبی نے کہا تھا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجب یغزون علی مدینہ قیصر، میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوگا وہ بخشا بخشا۔ اس حدیث کی وجہ اس لشکر میں کون کون شامل ہیں؟ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن جابر، سیدنا حسین، سیدنا حسن، میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری اس لشکر میں شامل ہیں جناب۔ باتیں بنانی اور گالیاں نکالنی آسان ہیں۔ ابو ایوب انصاری کی عمر ہے 80 سال، راستے میں آخری وقت آ گیا، یزید کو بلائے، وہ کمانڈر ہے، اسے کہا میں تجھے ایک حدیث سناتا ہوں، اس سے پہلے میں نے کسی کو نہیں سنا کہ کیا حدیث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جو آدمی اس حالت میں مرتا ہے کہ اس نے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا داخل الجنہ، تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ یہ حدیث سنائی۔ اوصا، ابو ایوب نے اسے وصیتیں کی کہ میری میت کو جہاں تک لے جا سکو میری میت کو لے جانا، پانی کے حوالے نہ کرنا۔ یہ لے گئے قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے جا کے جنازہ پڑھایا، صلی، پتہ نہیں آپ برداشت کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ البدایہ والنہایہ نے لکھا 8ویں جلد میں، وصلی علیہ یزید ابن معاویہ، ابو ایوب انصاری کے نماز جنازہ کی امامت جو کی تھی وہ کس نے کی تھی؟ کسی صحابی نے نہیں کہا زانی جنازہ پڑھائے گا، میزبان رسول کا یہ زانی شرابی، کسی نے نہیں کہا۔ آج آپ کو یہ ساری کہانیوں کا پتہ چل گیا۔ پہلا جھوٹا دفاع کرتے ہیں جی وہ قسطنطنیہ کی بشارت فٹ ہوتی ہے، یہ تو ہم نے اس کے ساتھ جو کر دیا ہے، لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے، کیا یزید جنتی لشکر میں شامل تھا؟ حدیث کی کتابوں سے بتایا کہ یہ بخاری میں جو حدیث ہے یہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا ان کی بخشش ہوگی ہے۔ اس میں تو قسطنطنیہ کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ کیسر روم کا شہر نبی الاسلام کے زمانے میں حمص تھا، اور وہاں پہ حملہ کیا ابو عبیدہ ابن جراح نے۔ اگر کوئی اسے قسطنطنیہ بھی مانتا ہے، یا اردو میں قسطنطنیہ، یا انگلش میں کانسٹنٹائن نوبل، تو تب بھی یہ پہلا حملہ تو ہے نہیں تھا، کیونکہ اسی حدیث میں نا وہ کہتے ہیں جی وہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اسی حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ وہ ابو ایوب انصاری بھی اس لشکر میں موجود تھے اور اسی لشکر میں فوت ہو گئے، اور جو کہتے ہیں یزید نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ تو ظاہر ہے وہ اسی نے پڑھانا تھا، حکمران ہی پڑھاتے ہیں نا، حکمرانوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے نا۔ وہ تو امام حسن کا جنازہ بھی مروان بن حکم نے پڑھایا، حضرت حسین کو نہیں پڑھانے دیا، لیکن وہ حضرت حسین نے کمپرومائز کیا کہ اب یہ حکمران ہے، شریعت کو تو فالو کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یزید اس لشکر کا امیر تھا، اس میں پہلے کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ یزید جس لشکر میں تھا وہ پہلا لشکر ہے۔ وہ اب آپ سنیں، یہ بخاری سے جو حدیث پیش کرتے ہیں نا ابو ایوب انصاری والی، یہ 1186 ہے۔ ابو داؤد میں 2512 نمبر حدیث ہے۔ ابو عمران تابعی کہتے ہیں جب ہم قسطنطنیہ پہ حملے کے لیے پہنچے تو اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، تو یہ یزید سے الگ کوئی اور لشکر ہے، اور اس میں سیدنا ابو ایوب انصاری نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں مسلسل جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ آخر میں قسطنطنیہ میں دفن ہوئے۔ تو قسطنطنیہ پہ جو پہلا حملہ ہوا، اگر یہ 2 حملے بھی مانے جائیں، ویسے اس سے بھی پہلے ایک حملہ ہوا ہے، پھر بھی اگر یہ حملہ بھی پہلے مانا جائے تو حضرت خالد بن ولید کے بیٹے نے حملہ کیا ہے، کیونکہ اس میں ابو ایوب انصاری زندہ ہیں، اور بخاری میں جس حملے کا ذکر ہے جس میں یزید ابن معاویہ تھا، اس میں ابو ایوب انصاری 54 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ آخری حملہ تھا۔ ویسے اس کے بعد بھی حملے ہوئے ہیں، وہ تو پھر ہوتے رہے ہیں، حتیٰ کہ جا کے یہ سلطان محمد فاتح نے آ کے فتح کیا ہے، جو آپ ارطغرل دیکھ رہے ہیں آج کل، یہ 7واں سلطان ہے، اسی کی ارطغرل کی اولاد میں سے، یہ تو جا کے پھر 8ویں 9ویں صدی ہجری کے اندر آ کے فتح ہوا ہے۔ تو بہرحال بشارت حملہ کرنے والے کے لیے، تو یہ تو فارغ ہوا ان کا دفاع۔